السلام علیکم جی، اسار رانا آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ساتھ ساتھ مجھے اپنی آرا سے بھی آگاہ کرتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ میرے ولاگز کے حوالے سے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں پی ٹی وی پہ بہت عرصے سے مسلسل بول رہا ہوں اور میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی وی جو پاکستان کا ایسٹ ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ نان پروفیشنل لوگوں کے، کچھ مافیاز کے، کچھ دہاڑی بازوں کے ہاتھ میں آ کے اسے تباہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اب جو نئی گیم 17 ارب روپے کے ایک ڈکیتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس ڈکیتی میں 17 ارب میں حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے پینشنز ادا کرنی ہیں جو 17 ارب کے قریب ہیں۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 2018 تک کی پینشنز کلیئر ہیں، اور 19 اور 20 دو سال کی اور لگا لیں تو یہ 2-3 ارب روپے بن جائیں گے، بہت زیادہ۔ یوسف بیگ مرزا صاحب جب پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے تو انہوں نے 2008 میں پینشنز بند کر دی تھی اور اس کے بعد پینشنز کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب اچانک جو مافیا پی ٹی وی میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی ہم پہ لائبلٹیز ہیں اور ہم نے پینشن ادا کرنی ہے اور 17 ارب روپے ہمیں چاہیے، جس کے بعد کابینہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے طور پہ کریں اور اپنے ایسٹس بیچ کے یہ جو لائبلٹیز ہیں یہ پوری کریں۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ کراچی سینٹر کو بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کراچی سینٹر پاکستان کا ایک بہت بڑی پی ٹی وی کی شناخت ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حلے میں جو مافیا پی ٹی وی میں بیٹھا ہے وہ اپنی دیہڑی لگائے گا، کروڑوں روپے کمائے گا، کلک بیک لے گا، اور اس کے بعد پی ٹی وی کراچی جو ہے وہ بیچ دیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے حکومت سے کہ اس پی ٹی وی میں آخر کون سی ایسی خوبی ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ تمام تر ہمارے شور و غوغا کے بعد اور احتجاج کے باوجود حکومت اس جانب توجہ نہیں دے رہی۔ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں اصل صورتحال بتائی جا رہی؟ 17 ارب روپے کا انہوں نے کہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاقی کابینہ جو تھی وہ اس 17 ارب روپے کا حساب مانگتی کہ کس مد میں 17 ارب روپے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم بھوکی مرے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، گھی مہنگا ہو جائے، چینی مہنگی ہو جائے، ہم نے جو ہے وہ پی ٹی وی کو جو پیسے دینے ہیں وہ دینے ہی دینے، اور انہوں نے کچھ کیے بغیر وہ پیسے ہڑپ کر جانے۔ اب انہوں نے حکومت نے اب لازمی سروس پی ٹی وی کو قرار دے دیا۔ اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس لازمی سروس میں وہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں گے ان پہ بھی یہ فارمولہ اپلائی ہوگا یا نہیں، اور اگر پی ٹی وی کی جو یونینز ہیں انہیں بین کر دیا جائے گا تو پی ٹی وی کے جو ورکرز ہیں ان کے مسائل کو کیسے حل کرے گا؟ کون سی باڈی ہوگی جو ان مسائل کو حل کرے گی یا آگے تک پہنچائے گی؟ یہ میرے بہت سے سوالات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جیسے ماضی میں کسی سوال کا جواب نہیں ملا اس کا بھی نہیں ملے گا کہ آخر 3 ارب 4 ارب روپے کی اگر پینشنز ہو تو 17 ارب روپے کیوں بتایا جا رہا ہے، اور کراچی سینٹر کو بیچنے کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور جب کہ یوسف بیگ مرزا یہ ختم کر گئے تھے پینشن، تو پھر آخری 2018 تک کی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پینشنز کلیئر ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں؟ میں بار بار ارشد خان صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اب تو میری زبان بھی ان کا نام لیتے ہوئے لڑکھڑا جاتی ہے۔ وہ اتنے تگڑے ہیں اس سسٹم کے اندر کہ ان کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن بہرحال میرا کام ہے کہ میں جو حق کی آواز ہے بلند کرتا رہوں، اس پہ عمل ہو نہ ہو، ایکشن ہو نہ ہو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں جہاد اپنا کرتا رہوں۔ السلام علیکم۔